میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلھا، اے ایمان والو دوسروں کے گھروں میں ڈائریکٹ ایسے داخل مت ہو جاؤ جب تک کہ تم سلام نہ کر لو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ گھر میں جانے کے آداب میرا مولا سکھا رہا ہے، ڈائریکٹ گھس نہ جانا کسی کے گھر میں، سلام کرو پہلے، اور آگے پوچھ رہے ہیں، آگے کی باتیں بتاتا ہوں۔ دروازے پر کھڑے ہو کر کے دستک دو، 3 مرتبہ دستک دینا ہے، اگر 3 بار میں بھی جواب نہیں آیا تو فرمائے گا واپس پلٹ جاؤ، اس کے پیچھے نہ لگ جاؤ۔ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اگر کہہ دیا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جاؤ، اور لوٹ جانے کے لیے کچھ جگہ پر کہا جاتا ہے اور کچھ جگہ اشارے مل جاتے ہیں، جواب نہیں آ رہا ہے گھر کے اندر سے تو وہاں سے نکل جانا چاہیے۔ آگے آیت میں ہے لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا وَمَتَاعٌ لَكُمْ، ہاں ایسا کوئی گھر ہے جس میں کوئی رہتا ہی نہیں ہے تو اس گھر میں ایسی بغیر کسی کو سلام کیے ایسی داخل ہو گئے تو اللہ فرما رہا ہے کوئی گناہ نہیں ہے، تمہارا سامان رکھا ہوا ہے کسی گھر میں لیکن رہنے والے کوئی نہیں ہے۔ یہاں پر یہ احکام متفرع ہوتے ہیں، تمہارا ہی گھر ہے، تم نے کسی کو کرائے سے دے رکھا ہے تب بھی تمہیں اس گھر میں جانے کی اجازت نہیں جب تک کہ کرایہ دار رہ رہے ہیں، باہر سے سلام کرو، اور سلام کرنے کے اہل نہیں ہیں تو دستک دو، ضروری نہیں ہے کہ صرف سلام کے ذریعے ہی سے لوگوں کو پہچانا جائے، سلام کے اگر اہل نہیں ہیں وہ لوگ جو رہ رہے ہیں تو دستک دو، اس لیے کہ کون کس حالت میں بیٹھا ہوا ہے یا بیٹھی ہوئے تمہیں اندازہ نہیں۔ یہاں تک کہ حکم یہ ہے کہ دروازے پر دستک دے کر کے دروازے کے بالکل سامنے کھڑا ہونا بھی یہ درست نہیں، بلکہ فرمایا گیا دائیں جانب ہو جاؤ یا بائیں جانب ہو جاؤ، اس لیے کہ اگر کوئی خاتون دروازہ کھولے تو تمہارا آمنا سامنا نہ ہو جائے، یہ اسلام ہے۔ اور آگے اس کے فوراً آیت آتی ہے اے محبوب آپ فرما دیں مومنین سے یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ زنا کی ابتدا آنکھوں سے شروع ہوتی ہے، آنکھوں سے ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے وہیں پر بند باندھ دیا، نہ تمہاری آنکھیں بہکیں نہ تمہارے باقی کے اعضاء بہکیں، تم اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ نہ دیکھا ہوتا تو جسم کے اندر جذبات نہیں آتے، جسم کے اندر یہ خواہشات نہیں آتے، یہ فواہشات نہیں آتے، اسی لیے فرمایا گیا النظرۃ سہم من سہام الشیطان، نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے، چاہے عورت تمہیں دیکھ رہی ہو یا تم عورت کو دیکھ رہے ہو، یہ نظر جو ہے شیطان کا تیر ہے۔ عورتوں کو ہم پردے کیا حکم کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ بہتوں کی نظروں میں زہر ہوتا ہے، اور جیسے ہی وہ نظر ڈالتے ہیں ان کے جسم پر آ کر کے وہ نظر تیر لگتا ہے، عورت کے اندر وہ بری نظر کے اثرات پیدا ہو کر کے بری خواہشات پیدا ہو جاتے ہیں، اسی لیے عورتوں کو کہا گیا کہ وہ اپنی حفاظت کریں، پردے میں رہیں۔ مرد حضرات کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں، تم نے اگر آنکھوں کو آوارہ چھوڑ دیا تو یہ آنکھیں تمہیں زنا تک لے جائیں گی۔ یہاں نظروں کی حفاظت بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے میرے عزیزو، یہاں تک کہ حدیث پاک میں ہے اگر کسی نے کسی کے گھر میں نظر ڈالی اور گھر والے کو یہ برا لگا تو گھر والے کو اجازت ہے کہ وہ پتھر اٹھائے اور اس کی آنکھ پھوڑ دے، اللہ اس سے مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے، اگر گھر والے نے آنکھ پھوڑ دیا تو اللہ اس کا مواخذہ نہیں فرمائے گا۔ کیوں؟ گھروں کی عزت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنے سخت طریقے سے قوانین بنائے۔ اسلام جو ہے سوسائٹی چاہتا ہے، یہ نہیں ہے کہ یہ یورپ امریکہ کی طرح عیاشی، کوئی کسی کے ساتھ کون کس کا بچہ ہے کون کس کا باپ ہے پتہ ہی نہیں۔ اسلام میں نسب اور نسل کا بہت زیادہ اہتمام ہے، بہت زیادہ اہتمام ہے۔ جن 5 چیزوں کی حفاظت فرض ہے ہر مسلمان پر، اس میں نسب کی حفاظت بھی فرض ہے۔